جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں وہ شوکت مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان اردو۔ وائس آف پاکستان اردو اس وقت شیر افضل مروت، وہ مروت جس مروت نے پی ٹی آئی کو کراچی سے خیبر تک جس وقت کوئی نام لینے والا نہیں تھا، تو یہ مروت ایک کے ساتھ ایسے نکلا کہ آج تک کوئی نکل نہیں سکا۔ مروت صاحب ویلکم، بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا۔ مروت صاحب سی ایم کے پی بھی بن چکے ہیں اور بڑے جذبات ہیں ان کے اندر، کیا سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان کی رہائی میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اور عمران خان کتنا جلدی رہا ہو سکتا ہے؟ مغل صاحب بہت شکریہ۔ ایک تو کیا ہوتا ہے، میرا خیال ہے کہ بس اس دور میں ایک طوفانی بگولی کی طرح ہم نکلے، اور جہاں تک آپ کے خان صاحب کی رہائی کا تعلق ہے، خان صاحب کے لیے دل روتا ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ خان صاحب سے سارے فیصلے غلط کرائے جا رہے ہیں، اور کہہ کہ میں تھک گیا ہوں۔ آج تو میری باتیں کوئی نہیں سنتا ہے، لیکن یہ تاریخ بن رہی ہے، آنے والے 2-3 سالوں کے بعد لوگ یہ ویڈیوز دیکھیں گے، اور اس وقت ان کو احساس ہوگا کہ یہ شخص چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ زیادتی کر رہے ہو، خان کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہو، پارٹی کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہو، اس طرح کے غلط فیصلے دے کے خان سے کروا کے۔ اور دیکھیں، آپ سب سوچیں نا، پاکستان کا موجودہ وقت میں مقبول ترین لیڈر، پاکستان کے لوگوں کی طرف سے 2/3 سے زیادہ اکثریت مینڈیٹ پانے والا لیڈر، اور بہت سارے لوگوں کا محبوب لیڈر جیل میں بند ہے، کچھ نہیں کوئی کر سکتا ہے۔ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا وجہ ہے ناکامی کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی پالیسیز غلط ہے، ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے فیصلے غلط ہیں، ورنہ لوگوں نے تو اپنا حق ادا کر دیا، آپ کو مینڈیٹ دے دیا تھا۔ اب آئے دن تجربے، آئے دن غلط فیصلے، اس کی کوئی مطلب اختتام ہی نہیں ہے۔ اور آپ نے خان صاحب پہ سارے فیصلے چھوڑے ہوئے ہیں۔ خان صاحب کے پاس 5-6 لوگ ملتے ہیں، وہ متعصب آرا دیتے ہیں، اور یوں جو ہے پارٹی بگاڑ کی طرف جا رہی ہے۔ اور اگر یہی تسلسل رہا تو مجھے کوئی راستہ ان کی رہائی کا نظر نہیں آ رہا ہے۔ مروت صاحب جیسے آپ نے اور علی امین نے ایک طوفان لے کے اسلام آباد کے اندر آئے، عمر یوں بھی تھے، میں نے آپ کو پشاور سے اس جلسے کو، اس ریلی کو کور کرتے کرتے اسلام آباد آیا، ڈی چوک اس عوام کے درمیان میں آپ کھڑے تھے۔ کیا سہیل افریدی اسی طرح اگر کریں تو خان رہا ہوگا، یا ڈلاک کی طرف جائیں پھر عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، میں آپ کو عرض کروں، 26 نومبر کو میں نکلا تھا، 24-25 کو میں نہیں تھا، کیونکہ گرفتاریاں ہو رہی تھی، اور میں نے یہاں پہ جوائن کیا کشمیر ہائی وے پہ۔ اس وقت فیصلہ ہوا کہ ڈی چوک نہیں جانا ہے۔ یہی بات کر کے میں یہاں چائنا چوک پہ آ کے لوگوں کو میں نے روکنا چاہا، لیکن نہیں روکے۔ لوگ پہلے سے جا چکے تھے ڈی چوک، یہ آلریڈی اندازہ تھا۔ دیکھیے، 14 جانیں گئی ہیں نا، بڑی قیمتی جانیں ہیں، وہ کسی کے بچے تھے، کسی کے والدین تھے، کسی کے باپ تھے، کسی کے دل کے ٹکڑے تھے۔ کون ان کی ان جانوں کے ضیاع کا مداوع کرے گا؟ کیوں ایسے غلط فیصلے ہوئے؟ بار بار آفر کی گئی، ڈیل کی آفر کی گئی، رہائی کی آفر کی گئی، کیوں ہم نے اویل نہیں کیے؟ اور باقی جو ہیں، سہیل افریدی صاحب، میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ بڑا پھونک پھونک کے ان کو قدم رکھنا ہوگا۔ یہ جو طریقہ اور طرز سیاست پاکستان تحریک انصاف سے وابستگی کا دعویٰ کرنے والی سوشل میڈیا جو بنا رہی ہیں، جو ٹرینڈ دے رہی ہیں، ان سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا ہوگا، ورنہ تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان ابھی پے رول کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ پے رول میں مجھے رہا کیا جائے تو میں کوئی رول ادا کر سکتا ہوں، کیوں 2 سال کے بعد پے رول کا نام استعمال کیا جا رہا ہے؟ یہ پے رول نہیں ہے، پے رول ہے، اور پے رول جو ہے وہ یہ افغانستان کے ساتھ جنگ کے حوالے سے، افغانستان میں خان صاحب بڑے مقبول ہیں، اگر وہ ان خدمات دیتے ہیں یہ جنگ رک سکتی ہے، اس کی بڑی تباہی ہوگی، نقصان ہوگا پاکستان کے لیے، نہیں ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے یہ والنٹریلی یہ خدمات دی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ موجودہ حکومت ان کو ہیرو بننے کا موقع دے گی۔ جی ناظرین، آپ نے مروت صاحب کی باتیں سنی،
ماشاءاللہ میں بہت اچھا، لیکن مجھے افسوس ہے اس بات کا، اور مروت صاحب اس پارٹی کو لیڈ کریں، ورکروں میں جان بھی اور عمران خان کی رہائی بھی بہت جلدی ہو سکتی ہے۔